عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ترکی کے بعد روس میں بھی جنگل میں آگ نے تباہی مچائی ہے، تو مسلم خواتین کی نیلامی کے سلسلے میں دہلی کے اقلیتی اور خاتون کمیشن نے پولیس کمشنر کو کیا نوٹس بھیجا ہے، مدیر کے مشیر کا استعفیٰ کیوں ہوا، اور یو پی مشن 2022 لالو ملائم اور اکھلیش کی میٹنگ سے کیوں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ادھر خبر آ رہی ہے کہ بھارت کے 254 یہ ہیلی کاپٹر جو کہ فوجی ہیلی کاپٹر ہے وہ کریش ہوا ہے، حادثے کا شکار ہوا ہے، تو ڈاکٹر کفیل کو لے کر کے ہائی کورٹ نے کیا کہا، اور یو اے ای میں 3 سے 17 سال کے بچوں کو کون سا سائنو فارم لگانے کی منظوری ملی ہے، خطے یورپ میں مہاجرین پالیسیوں کو لے کر کے تنقید ہے، اور یونان میں ترک اقلیت کے 12 اسکولوں کو کیوں بند کر دیا گیا، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے، اس کے لیے الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا اس وقت لگ بھگ 150 فیملیوں کے لیے گیس کی چولہے اور گھر میں استعمال میں آنے والی اشیاء اور بلینکٹس اور بھی بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے جمع کر لی ہیں، مزید چیزیں آنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل تک شاید پوری چیزیں جو روزمرہ کی ہم لوگوں نے جو ہے ہول سیل میں آرڈر کیا ہے وہ دفتر میں پہنچ جائیں گے۔ دفتر میں جمع اس وقت فی الحال کی اشیاء ہے جو پہنچ چکی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں ہیں، آپ ہی کے تعاون سے یہ ساری چیزیں ہم لوگ جو ہے مہاڑ کے علاقوں میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں جو فلڈ آیا ہے یہ ساری کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں، دفتر میں مزید آنی باقی ہے، کل شام تک شاید جو ہے ہمارا ٹرک نکل جائے گا یہاں سے، تو لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے بلکہ اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اس لیے کہ اپنا تعاون جاری رکھیں تاکہ آپ کی امانت کو ہم حقداروں تک صحیح طور پر پہنچا سکیں۔ نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے، آپ لوگ ضرور حصہ لیں، بلکہ سیدھی بات کا ہر ناظر اس میں کچھ نہ کچھ ضرور حصہ لے، اس لیے کہ وہاں کے حالات بہت ہی خراب ہیں اور میں نے کئی مرتبہ اس کا تذکرہ بھی کر چکا ہے۔ ابھی بہت ساری چیزیں پہنچنی ہیں، انشاءاللہ وہ پہنچنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے سامنے وہ تصاویر اور ویڈیوز بھی پیش کی جائیں گی، اور کل شام تک شاید جو ہے چونکہ بڑے ہول سیل میں بہت بڑا آرڈر دینا پڑتا ہے، اس وجہ سے فوری طور پر اشیاء ملتی نہیں ہیں، اس وجہ سے جو ہے ایک ایک کر کے ہم لوگوں کو جمع کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرکیف یہ ساری چیزیں، یہ امانتیں جو جمع ہو رہی ہیں یہ آپ ہی کی امانتوں کے حقداروں تک پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ مزید تعاون جاری رکھیں گے تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا تعاون پیش کر سکیں۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور خبر ہے سب سے پہلے مسلم خواتین کی نیلامی کے سلسلے میں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویب سائٹ کے بارے میں آپ کو جو ہے سلی ڈیلز کے بارے میں بتایا تھا کہ مسلم خواتین کو آن لائن فروخت کرنے کے لیے پیش کیے جانے کے معاملے میں دہلی کے اقلیتی اور خاتون کمیشن نے دہلی پولیس کمشنر کو نوٹس بھیج کر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ مسلم خواتین کی نیلامی سے وابستہ اس معاملے کی پولیس تحقیقات کا حکم دیا جا چکا ہے۔ متاثرہ خواتین اپنی اس نیلامی کو ملک بھر میں بڑھتے اسلاموفوبیا کی مثال قرار دے چکی ہیں۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ذاکر خان نے کہا کہ ملزم کنال شرما اور کچھ دیگر ملزمان نے مسلم خواتین کے لیے قابل اعتراض زبان کا استعمال کیا، ایسے لوگ ہندو مت کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں جو لوگ دیویوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے احساسات کو بھی انہوں نے مجروح کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ دہلی پولیس کو ان تمام ملزمان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لانی چاہیے۔ وہیں دہلی خاتون کمیشن کی چیئرپرسن سواتی مالیوال نے دہلی پولیس کو ارسال کیے گئے مکتوب کی نقل ٹویٹر پر پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر مسلم لڑکیوں کی آبروریزی کرنے کی باتیں کرنے والے، ان کا نمبر عوامی کرنے والے اور فحاشی پھیلانے والے 4 افراد کی گرفتاری ہو، اس کے لیے ہم نے دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ایسے مجرموں کی دلوں میں قانون کا خوف ہونا بہت ضروری ہے۔ غورطلب بات ہے ناظرین گرامی، کچھ دنوں قبل 90 مسلمان خواتین کی تصاویر ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم گٹ ہب پر سلی ڈیل آف دی ڈے کے عنوان کے ساتھ اپلوڈ کی گئی تھی۔ سلی مسلم خواتین کے لیے طنز کے طور پر استعمال ہونے والی اصطلاح ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق نیلامی کے لیے پیش کی گئی خواتین کی اکثریت کا تعلق ہندوستان سے تھا، جبکہ پاکستان سمیت دیگر ممالک کی خواتین کی پروفائلز بھی اس پر اپلوڈ کی گئی تھی۔
متاثرہ خواتین صحافت، فنون، سماجی کارکن اور ریسرچر سمیت دیگر پیشوں سے وابستہ ہیں۔ اس معاملے کے انکشاف کے بعد کئی نامی مسلم خواتین کو استحصال کے سبب اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ تک بند کرنے پڑے تھے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے ہندوتوا بھگوا تنظیمیں جو ہے مسلمان خواتین کو نشانہ بنانے کے لیے کس طرح کے راستے اپنا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اپنے جو پرسنل چیزیں ہوتے ہیں، ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو جو ہے عوامی کرنے کے بجائے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، مودی کے ایک اور مشیر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پی ایم وہ چھوڑنے والی یہ دوسرے بڑے افسر ہیں۔ جی ہاں، وزیر اعظم نریندر مودی کے ایڈوائزر رہے امرجیت سنہا نے پیر کو استعفیٰ دیا، جبکہ معاملے میں اب تک کوئی آفیشیل بیان سامنے نہیں آیا۔ حالانکہ پی ایم او کے ایک افسر نے نام نہ شائع کرنے کی شرط پر نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کو اس خبر کی تصدیق کی۔ سنہا بہار کیڈر 1983 بیچ کی انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس IAS افسر رہے ہیں۔ انہیں گزشتہ سال فروری میں پی ایم مودی کے صلاحکار کے طور پر تقرر کیا گیا تھا۔ ان کے استعفیٰ کے پیچھے کی وجہ ابھی تک واضح نہیں ہوئی ہے، لیکن اچانک ان کے استعفے کو لے کر اس وقت الگ الگ طرح کے گمانات اور الگ الگ طرح کے شبہات ظاہر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، یو پی مشن 2022 آپ جانتے ہیں کس طرح ہنگامہ مچا ہوا یو پی میں اس وقت الیکشن اور تمام انتخابات کو لے کر کے۔ ایسے میں لالو، ملائم اور اکھلیش کی میٹنگ میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ جی ہاں، یو پی میں اگلے سال اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ ابھی وہاں یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار ہے۔ اس درمیان RJD سپریم لالو یادو پرساد نے ملائم سنگھ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران اکھلیش یادو بھی موجود تھے۔ RJD سپریم لالو یادو نے ملاقات کرنے کے بعد ٹویٹر پر تصویر شیئر کی ہے۔ اس ملاقات سے سیاسی گلیاروں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ لالو یادو کے ٹویٹر سے لگ رہا ہے کہ ملاقات کے دوران سیاست سے جڑے کئی مدعوں پر بات چیت کی گئی۔ لالو یادو نے پیر کو ٹویٹ کیا اور لکھا، ملک کے سینئر ترین سماجوادی ساتھی محترم ملائم سنگھ جی سے ملاقات کر کے ان کی خیریت دریافت کی۔ کھیت کھلیان، عدم مساوات، ناخواندگی، کسانوں، غریبوں، بے روزگاروں کے لیے ہماری مشترکہ سوچ اور لڑائی ہے۔ آج ملک کو سرمایہ داروں اور فرقہ واریت کی نہیں بلکہ سوشلزم کی اشد ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان تصاویر کو شیئر کر کے اس وقت یو پی کے سیاست میں ایک اور الگ ہی عنوان دے دیا ہے، موضوع دے دیا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے۔ ناظرین گرامی، ترکی کے بعد روس کے جنگلات میں بھی اس وقت آگ تباہی مچانا شروع کر دیا ہے۔ جی ہاں، روس وفاقی جنگلات ایجنسی نے کہا ہے کہ ملک کے مشرق میں جاری آگ کو بجھانے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں اور کل 36 مقامات پر آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ روس کے مشرق میں جنگل کی آگ پر قابو پانے کے لیے جدوجہد جاری ہے۔ بیان کے مطابق 1 اگست سے 217 مقامات پر کل 8,37,813 ایکڑ جنگلاتی اراضی میں آگ ابھی تک نہیں بجھ پایا ہے۔ جاری کردہ بیان کے مطابق متاثرہ مقامات سے 115 یاقوتستان میں اور 115 ارکتسک میں، اور بیان میں مزید یہ کہا گیا کہ آگ بجھانے کے لیے 5,000 افراد سینکڑوں گاڑیوں کے ساتھ مصروف عمل ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے جنگلات میں آگ بھڑکتی جا رہی ہے۔ ترکی میں ابھی تک جو ہے پوری طرح سے آگ پر قابو نہیں پایا گیا، جبکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 90% سے زیادہ آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ایسے میں روس سے بھی خبر آ رہی ہے جس کی وجہ سے جانی، مالی اور نقصانات کے ساتھ ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر اگر جنگلات میں آگ لگتی ہے اور درخت اس کے زد میں آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے ماحولیات میں اس کا اثر کس قدر جو ہے سنگین ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، پنجاب ریاست کے پٹھان کوٹ کے قریب رنجت ساگر ڈیم میں ایک بھارتیہ فوجی 254 یہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ جو ہے اس وقت کریش ہو چکا ہے، حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ آج صبح 11 بجے کے قریب میں یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پٹھان کوٹ سے 30 کلومیٹر دور پر یہ ڈیم موجود ہے اور یہاں پر ابھی فوجی افسران وہاں پر موقع واردات پر، موقع حادثات پر پہنچ کر کے اس وقت ساری تفصیلات اکٹھا کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر اور پنجاب ریاست کے سرحدوں پر رنجت ساگر ڈیم اور جموں کشمیر، کتھما اور پنجاب کے پٹھان کوٹ کے قریب یہ ڈیم موجود ہے۔ یہاں پر جو ہے اس وقت یہ فوجی ہیلی کاپٹر اڑان بھر رہا تھا کہ اس درمیان میں جو ہے یہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔ ابھی تک اس میں کتنے سوار تھے، کیا تھے، ابھی تک تفصیلات پوری طرح واضح نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، UAE نے 3 سے 17 سال کے بچوں کو سائنو فارم لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ جی ہاں، متحدہ عرب امارات UAE اپنی 3 سے 17 سال کی عمر کے بچوں کے استعمال کے لیے سائنو فارم کووڈ ویکسین کی منظوری دے دی۔ UAE کی حکومت کی جانب سے اعلان سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیا گیا ہے۔ UAE کی وزارت صحت کے مطابق فیصلہ کلینکل ٹرائلز اور تفصیلی جانچ پڑتال کے بعد کیا گیا، تاہم اس حوالے سے تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ UAE حکام کی جانب سے جون میں 900 بچوں پر ویکسین کے استعمال سے بننے والے مدافعاتی رد عمل پر مبنی ٹرائل کا اعلان کیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں اب تک زیادہ تر آبادی کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے، جبکہ 12 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کو فائزر یا بائی ون ٹیک ویکسین فراہم کی جا رہی ہے۔
وزارت صحت نے 1 اگست کو بتایا تھا کہ اب تک UAE کی 78.95% آبادی کو ویکسین کی ایک خوراک دی جا چکی ہے، جبکہ 70.57% افراد کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح سے بچوں کو لے کر کے ویکسینیشن کو بہت زیادہ اس وقت پورے عالم میں ہی تشویش کی صورت پائی جا رہی ہے، اور کووڈ ویکسین لیں یا نہ لیں یہ ایک الگ معاملہ ہو چکا ہے۔ اس درمیان میں UAE سے اب 3 سے 17 سال کے بچوں کو سائنوفارم نامی کووڈ ویکسین دینے کی خبر اس وقت سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے، اور اب لوگ اس میں ہیں کہ کیا بچوں کو بھی اس سے ویکسین کا استعمال ضروری ہے یا نہیں۔ ناظرین گرامی، خطے یورپ پر مہاجرین پالیسیوں کی بنا پر اخلاقی قبلے کی کھونے کی نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے یورپ کے پناہ گزینوں سے متعلق موقف اور اٹھائی گئی تدابیر پر ایک تنقیدی کالم شائع کیا ہے۔ یورپ کے اخلاقی قبلے کو کھونے والا ایک خطہ ہے کے طور پر تشریح کرنے والے اخبار میں لکھا گیا ہے کہ غیر قانونی مہاجرین کے برخلاف بتدریج بڑھنے والا بے رحم والا موقف اقوام متحدہ کے 1951 مہاجر معاہدے کے نچوڑ سے غداری کے مترادف ہے۔ اخبار نے یاد دہانی کرائی ہے کہ رواں سال اب تک تقریباً 1000 تارکین وطن بحر روم عبور کرنے کی کوشش میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جو کہ 2020 کے اسی عرصے میں اموات کی شرح سے 4 گنا زیادہ ہے۔ ظلم و ستم کی حکمت عملی کے ساتھ پناہ گزینوں کو باز رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اخبار نے یونان کی مہاجر پالیسیوں پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ملک مہاجرین کو دور رکھنے کے لیے ترکی کی سرحدی پٹی پر بہرا کر دینے والے ساؤنڈ بم استعمال کر رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں یورپ میں اس وقت تارکین وطن کی کس طرح سے جو ہے پوری طرح سے ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور یہ اس نیشن کی جانب سے، اس یونائٹڈ کی جانب سے ہو رہی ہے جو انسانی حقوق کی پاسداری کا بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، یونان نے ترک اقلیت کے 12 اسکولوں کو بہانے بازی کے ساتھ بند کر دیا ہے۔ جہاں یونان کی ترکی کے ساتھ دشمنی تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، ترکی نے یونان کی طرف سے کفایت شعاری کے اقدامات اور طلباء کی ناکافی تعداد کو بہانہ بنا کر کے مغربی تھریس ترک اقلیت سے تعلق رکھنے والے 12 پرائمری اسکولوں کو بند کرنے کے فیصلے کی مذمت کی۔ دفتر خارجہ نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ مذکورہ فیصلے سے آدھے سے زیادہ اقلیتی پرائمری اسکول بند ہو گئے، ان کی تعداد 103 رہ گئی ہے۔ یونان کی مغربی تھریس ترک اقلیت سے تعلق رکھنے والے پرائمری اسکولوں کو عارضی طور پر معطلی کے ذریعے بند کرنے کی پالیسی ایک منظم ثابت ہوئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ قانونی ترامیم کے ذریعے کیے گئے اس فیصلے کے ذریعے ترک باشندوں سے تفریق بازی کی گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، ترکی کو لے کر کے یونان کی دشمنی تو ویسے بھی واضح ہے، اس لیے جو ہے ان کو اختیاراتوں پر اور وہاں پر موجود ترکیوں کو تکلیف دینے کے لیے یونان حکومت کی جانب سے الگ الگ بہانے بازی کے ساتھ اسکولوں کو معطل کرنے کا یہ عمل جاری ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،